کتنے بھائی ایسے ہیں جو فلم بہت دیکھتے ہیں؟ ابھی ایک فلم بہت ہٹ ہو گئی ہے، دیکھیے وہ میں نے نام پوچھا، ایک فلم ہٹ ہو گئی ہے، وہ پی سے ہے، ادم بھر بھر کے دیکھا، 300 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000، پورا بک کر لیا۔ اللہ کا گھر کب بک ہوگا بھائی؟ مسجد کب بک ہوگی؟ پوری مسجد میں کب آئیں گے؟ اس فلم کا بہت بائیکاٹ ہوا تھا، کون سی فلم بھائی؟ یہی پی اور اخیر میں این، پٹھان، بہت بائیکاٹ ہوا تو لوگ ہاؤس فل ہو گئے۔ کبھی اذان کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا تو مسجد ہاؤس فل ہوئی کیا؟ مسجد میں بھرے ہم اور آپ، تو مسجد میں کب جائیے گا؟ مسجد میں کب جائیے گا؟ اس لیے میرے بھائیو، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں جو پوچھیں گے وہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کوئی پریشانی ہوئی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پنڈال میں، اگر یہ سب لوگ مسجد میں پہنچ جائیں 5 وقت، تو جمعہ کی نماز کی طرح لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بتائیے آپ، لگے گا نا؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر سے پہلے چائے خانے میں بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو پھلنما کی بیٹی ایسی، تو چلنما کی بیٹی ایسی، تو آج حکومت میں وہ آ رہا ہے، تو آج یہ فلم وہ ہٹ ہو گئی، تو اس نے ایسا ایکشن مارا، تو اس نے ایسا کیا۔ دن رات یہی چل رہا ہے، اور کچھ چل رہا ہے بتائیے؟ دن رات بس یہی چل رہا ہے، چاہ ہلا اس کی غیبت، اس کی چغل خوری، وہ ایسا تو وہ ایسا تو وہ ایسا۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو نماز سے جوڑ لیجئے، مسجد سے جوڑ لیجئے۔ شاعر نے کہا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر دل میں پاپ رکھے ہوئے ہیں تو نہیں، نماز سے محبت، جس کو اللہ سے محبت ہے وہ نماز سے محبت کرے گا۔ آج اپنے یہاں ہمارے پاس تکلیفوں کی لسٹ ہے، آپ کسی کے پاس جائیے، بھائی آپ پریشان ہیں؟ ارے مولوی صاحب بہت پریشانی ہے۔ آپ پریشان ہیں؟ ارے بہت ٹینشن ہے بھائی۔ اچھا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ بہت تکلیف ہے۔ سب سے پوچھئے، سب لوگ بولیں گے، سب کو لمبی لسٹ ہے تکلیف والی۔ میرے بھائیوں، کبھی نعمت کی بھی لسٹ لے کے گھومیے، یعنی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، وہ لوگ نعمت کی لسٹ لے کے گھومتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1982، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر آئے تو میری امی جو ہے وہ کھجور لے کر آئی اور گھی لے کر آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جانے لگے تو ان کی امی نے کہا کہ یہ پیارا انس ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے اور اولاد دے، اور جو بھی دے اس میں برکت دے۔ اب یہاں رکیے، مال دے، اولاد دے، جو بھی دے اس میں برکت دے۔ آپ کو معلوم ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 4 چیز میں برکت۔ آج اپنے یہاں کیا لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ۔ ارے بھائی سب میرا میرا نہیں ہوگا، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا بھائی۔ دکان مکان دیس اور ڈیٹ سب نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 برکت تھی، 4۔ نمبر 1، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت لمبی تھی۔ کتنی عمر رہی ہوگی؟ 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 70 سال نہیں، 80 سال نہیں، 90 سال نہیں، 100 سال، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ تھے، 100 سال کی عمر پائی۔ آج کتنے بھائی یہاں 100 سال والے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں بھی بہت برکت تھی، اولاد میں برکت۔ کتنے بچے تھے؟ پوتے پوتریاں۔ اب آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو یہ بتائے کہ مولوی صاحب میرے پاس 10 بچے ہیں۔ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک عورت 22 سال کی ہے، اس کے پاس 25 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ وہ خود کتنے سال کی ہے؟ 22 سال کی، 22 سال کی ہے، اور اس کے بعد 25 بچے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے 50 بچے چاہیے۔ کتنے چاہیے؟
50 دیکھیے. اب ایک صاحب ایسے ہیں جن کے پاس 3 بیوی ہے اور 60 بچے ہیں, وہ بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. ایک صاحب ایسے ہیں جن کے پاس 3 بیوی ہے, 60 بچے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 100 یعنی 100 بچے چاہیے. کتنے چاہیے؟ 100 بچے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے بچے تھے؟ آج اپنے پاس کیا ہے؟ 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. 1 کے بعد ابھی نہیں. آپ کے پاس کتنا ہے؟ 2. آپ کے پاس کتنا ہے؟ 1. آپ کے پاس کتنا ہے؟ 3. آپ کے پاس کتنا ہے؟ 4. بس, زیادہ نہیں. مولانا لوگوں کے پاس کتنے بچے ہوتے ہیں بھائی؟ کون بتائیں گے؟ مولانا لوگوں کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ 12-14. 12-14. اور مولانا لوگوں کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے وہ 10,000 بول رہے ہیں وہ, اور اپنی تنخواہ ہے 25,000. مولانا لوگوں کی تنخواہ ہے 5,000, اور ہم لوگوں کی تنخواہ ہے جو سرکاری جاب کرتے ہیں 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 50,000. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولانا کی جو 5,000 والی ہے وہ بڑی برکت والی ہوتی, اس میں برکت بہت ہوتی. پتہ ہے نا آپ کو؟ ان کے سب, چاہے 5 بچے ہو, 10 بچے ہو, گھر کے اندر کوئی بھی ہو, یہ سب لوگ آرام سے کھا پی لیتے ہیں. کتنے میں؟ 5,000 میں, 10,000 میں. آج ہمارے پاس 50,000 ہے, پھر بھی ہمارے بچے نہیں پل رہے ہیں. تو ایک صاحب نے ایک مرتبہ مولانا صاحب سے مذاق کیا, میں اکثر سناتے رہتا ہوں. کہا مولانا صاحب آپ کی جو 5,000 والی ہے تنخواہ اس میں بہت برکت ہے, اور میری جو 50,000 والی ہے اس میں برکت ورکت نہیں ہے. تو مولوی صاحب بھی ہوشیار تھے, اس لیے مولانا لوگوں کو آپ بدھو مت سمجھیے گا, اگر وہ مذاق کر لیں گے تو آپ ٹک نہیں پائیے گا. تو مولانا صاحب نے بھی کہا کہ بھائی صاحب دیکھیے, اگر میری 5,000 بہت برکت والی ہے تو آپ آئندہ مہینے سے میری 5 آپ رکھ لیجئے اور 25 والی مجھے دے دیجئے, کیونکہ آپ کے پاس برکت نہیں ہے. تو جب برکت ہے ہی نہیں تو مجھے دے دیجئے اور میرا 5 آپ رکھ لیجئے. تو کبھی بھی مولوی صاحب سے مذاق نہیں کرنے کا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مولانا صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں, کہتے کہ نہیں, ارے کہاں تھے, اتنا لیٹ ہو گیا مولوی, 1 منٹ لیٹ. نماز میں کتنے منٹ لیٹ ہوتے ہیں؟ آدھا منٹ, 1 منٹ. بھائی انسان ہے, پیشاب کرنے گئے ہوں گے, اتنا لیٹ ہو گیا, نکال دو. صحیح ہے کہ نہیں؟ نکال دو, نکال دو. صحیح ہے نا, نکال دو. دوسرا مولوی آئے گا, نکال دو. سب کو نکالتے رہو. ہمارے گھر میں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا, اس کو کبھی نکالا نہیں نکالا. بیوی نماز نہیں پڑھتی, کبھی نکالا نہیں نکالا. بیٹی نماز نہیں پڑھتی, کبھی نکالا نہیں نکالا. خود نماز نہیں پڑھتے, کبھی گھر سے نکلے نہیں نکلے, لیکن مولوی صاحب کو نکال دیا. ہاں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مسجد میں نہیں آتے. کیوں؟ وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جب تک رہے گا ہم مسجد میں نہیں آئے گا. کیوں بھائی؟ یہ مولانا صاحب جب تک رہے گا ہم مسجد میں نہیں آئے گا. کیوں؟ مولوی صاحب سے کہا ہے تکلیف ہے بھائی آپ کو؟ بولے ہم نہیں آئے گا. مولوی صاحب کو نکالو. اور یاد رکھیے گا, مولانا لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں تو دعا بھی لگتی ہے, اور بد دعا کرتے ہیں تو بد دعا بھی لگتی ہے. اگر مولوی صاحب بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. ایک حدیث سنا کے پھر میں وہ حدیث مکمل کروں گا. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا اسامہ. اس نے کہا رہے ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا, یہ صحیح نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا, عمار کو لے آئے کہ اب آپ گورنر رہیں گے, اب آپ نماز پڑھائیں گے. تو اب کیا ہوا, کوفہ کے اندر وہ نماز پڑھا رہے, لیکن ایک کمیٹی بیٹھی. جب کمیٹی بیٹھی تو کمیٹی نے دیکھا, ہر طرف دیکھا, تو ایک ہی آدمی تھا جس نے شکایت کیا تھا. تو پوری مسجد میں سب آدمی شکایت نہیں کرتے, ایک ہی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, 2 آدمی کو, 3 آدمی کو, ارے امام صاحب صحیح نہیں ہے, امام صاحب کو ہٹاؤ. سب لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا, اے اللہ تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے جو کھڑا ہوا ہے, اگر جھوٹا ہے تو 3 بد دعا کر دی. اے اللہ اس کو فقیر بنا دے, اس کی فقیری بڑھا دے. اے اللہ اس کی غریبی بڑھا دے, اس کو فتنے میں ڈال دے, اور اس کی عمر بڑھا دے. بد دعا کر دیا. جب بد دعا کر دیا تو کچھ دنوں کے بعد کیا مسئلہ ہوا, ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا, یہ جو بھاؤں کے بال ہے نا, بھاؤں کے بال,
یہ بھاؤں کے بال بوڑھے ہونے کی وجہ سے آنکھ میں گھس گئے، اتنا بوڑھا ہو گیا، اور وہ روڈ پر لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور وہ خود کہتا تھا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ لوگ بھی مولانا لوگوں سے لڑائی جھگڑا کریں گے، غلط الزام لگائیں گے اور ان کو نکلوائیں گے، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنازے کی نماز کون پڑھاتے ہیں بھائی؟ بولیے، جنازے کی نماز کون پڑھاتے؟ بولیے نا، لگ رہا اردو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ جنازے کی نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ نکاح کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب۔ بچے کو کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب۔ نماز کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب۔ جمعہ کون پڑھاتے؟ مولوی صاحب۔ کہ متولی صاحب؟ متولی صاحب کبھی جمعہ پڑھائے ہیں کیا؟ کیوں؟ ان کو آتا ہے؟ آج متولی کس کو بناتے ہیں ہم اور آپ؟ کیا مطلب اس کا بھائی؟ پیسہ۔ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ۔ سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، پیسہ۔ پیسہ ہے تو متولی صاحب ہیں۔ کچھ متولی صاحب ایسے ہیں جو خود ہی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مجھے معلوم ہے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ کچھ متولی صاحب ایسے ہیں کہ اگر کسی نے نماز کے بارے میں بول دیا تو اس کو نکال دیں گے، نہ امام صاحب۔ کچھ متولی صاحب ایسے ہیں جو دوسرے اور غلط کام میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام کی بد دعا سے بچیے۔ تو بتانا یہ تھا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر میں بھی برکت 100 سال، مال میں بھی برکت، بہت مالدار صحابی تھے۔ وہ بولتے تھے کہ میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ بچے ان کے 100 سے زیادہ تھے۔ حدیث میں بھی برکت۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بیان کی گئی ہے، نمبر 1 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نمبر 3 پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، چار چیز میں فائدہ ہوا: مال میں برکت، عمر میں برکت، بچے میں برکت، پھر اسی طرح علم برکت۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے برکت مانگے کہ اے اللہ میرے علم برکت دے، عمر میں برکت دے۔ جب ہم اور آپ مانگتے رہیں گے، دوسروں سے منگوائیں گے تو بڑا فائدہ۔ اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے ہیں جو سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جانتے ہیں بیاج کا کام کرنا، سودی کاروبار کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاٹری میں لگے ہوئے ہیں۔ لاٹری کھیلتے ہیں کیا آپ لوگ؟ کیا لوگ لاٹری وٹری کھیلتے ہیں؟ نہیں، لاٹری نکلی بہت کھیلتا ہے۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ بھائی ایسے جو پیتے بھی ہیں۔ آپ لوگ کے یہاں بھی لوگ پیتے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں پیتے ہیں نا۔ اور آپ لوگ ایسے ہیں کہ کبھی بارات ہی نہیں جاتے ہیں، شادی بیاہ میں دان دہیج لین دین آپ لوگ نہیں کرتے ہیں، الحمدللہ۔ صحیح ہے نا؟ دیکھیے سر ہلا رہے، بولے صحیح بول رہے ہیں آپ، یعنی بارات ورات آپ لوگ نہیں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں؟ بارات نہیں جاتے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو بول رہے بارات جاتے ہیں، دان دہیج لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پیسہ 4 چکا لیتے ہیں کہ 2 چکا لیتے ہیں؟ 2 چکا اسپلینڈر، کون سا؟ صحیح بولیے، کیسے ہم اور آپ صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں؟ سب لوگ بولتے ارے جنت پکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے شادی کر رہے ہیں، انہوں نے جیسی شادی کی۔ بارات لے کے گئے کیا؟ دان دہیج لیے کیا؟ کیوں دان دہیج لے رہے ہم اور آپ؟ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی کہ نہیں بھاگی؟ اس کا کون ذمہ دار ہے بھائی؟ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ آج مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہے، علماء لوگ بتا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ کبھی کبھی مولوی صاحب لوگوں کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا فلنما مولوی ایسا کرتا ہے تو ہم کاہے نہ کریں؟ ارے بھائی، مولوی صاحب کر رہے ہیں، ان کو اپنا حساب دینا ہے، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے کرنا ہے۔ اچھا، کھانے میں کیا ملتا ہے بھائی بارات میں؟ کون سا؟ روٹی اور بوٹی، گوشت ملتا کہ نہیں کھانے میں؟ چلیے، اگر دال بھات بھرتا کھایا جائے شادی میں تو کیسا رہے گا؟ بھرتا جانتے ہیں آپ لوگ؟ آلو کا بھرتا نہیں جانتے؟ دال بھات بھرتا، دال بھات بھرتا اگر شادی میں کوئی کھلائے تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ کھا لیں گے؟
ارے کوئی نہیں کھاتا بھائی، شادی میں تو کھانے کے لیے گئے تو دال بھات بھرتا کیسے کھائیں گے؟ تو میرے بھائیو سب کو دھیان دینا ضروری ہے. سب یہ بول رہے کہ نہیں ہم دان دہیج نہیں لیں گے، بارات نہیں جائیں گے. الحمدللہ مجھ کو 15 سال ہو گئے میں بارات نہیں گیا ہوں، لگ بھگ 15 سال نہیں. میں اکیلا، بھائی ہم کو نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے، ختم. اور میں وہ نکاح پڑھاتا ہی نہیں ہوں جس میں مہردین نہ ہو. یعنی لکھا لیتا 1 لاکھ 1.5 لاکھ، کتنا ہے آپ لوگ کے یہاں؟ 50,000، لیکن دیتا نہیں. بولا نہیں پہلے دیجئے تو نکاح پڑھائیں گے ورنہ نہیں. میرا آدم یہ طریقہ ہے، پہلے دیجئے تو نکاح پڑھائیں گے. تو میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں غور کرنا ضروری ہے. شادی سادی کیجئے، سمپل کیجئے، بارات مت جائیے. بارات کہیں بھی گئے، ابھی میں آپ کے ادھر ہی گھوم رہا تھا تو دیکھا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، اب کیا معلوم بارات تھی کیا نہیں پتہ نہیں. نماز وماز سے کچھ بھی لینا دینا باراتی لوگوں کو ہوتا ہے کیا؟ نماز سے کچھ لینا دینا؟ اچھا آپ لوگ کے یہاں باراتی لوگ بم پھوڑتے ہیں کیا؟ یعنی پھٹاکا پھوڑتے ہیں؟ پھٹاکا پھوڑ دیتا باراتی لوگ؟ پھٹاکا پھوڑتا ہے؟ نہیں پھوڑتا ہے. چلیے اچھا پھوڑتا ہے کیا؟ تو کہاں ایسا ہو رہا ہے بھائی؟ پھٹاکا کہاں پھوڑے گا شادی میں؟ تو میرے بھائیو یہ سب کو ختم کون کرے گا؟ ختم کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے. 1 آدمی اٹھے، 2 اٹھے، 3 اٹھے، 4 اٹھے، 5 6 7 8 9 سب کی ذمہ داری نہیں. بس کچھ لوگ ہی اٹھ گئے کہ بھئی ہم کو ایسا کرنا ہے، تو آپ لوگ انہی لوگوں میں سے ہے. تو اٹھیے، عہد کیجئے ہم اپنے بچے کا نہیں لیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں میں یہ نہیں کریں گے، بھائی میں بارات نہیں جاؤں گا، بھائی کون نہیں جائے گا. تو اس طرح کرتے 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 دھیرے 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 یہ سسٹم ختم ہوگا. اگر ہم اور آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہماری بچیوں کا کیا ہوگا جو دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج اپنے یہاں سود کھانے والے لوگ ہیں، کافی تعداد میں لوگ ہیں سود کھا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کے اندر کیا آیا؟ الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274. سود کے 70 درجے ہیں، سود بیاج اس کا حصہ 70 حصہ ہے. سب سے آسان حصہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. تو جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے، بیاج کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی ماں سے اس نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لیا ہے. تو اس لیے اس کام کو بالکل چھوڑ دیجئے. پھر بعد میں مت کہیے گا ارے مولوی صاحب آپ نے بتایا نہیں. اور جو کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خون کی ندی میں وہ تیرتا رہے گا، خون کی ندی میں، وہاں اس کو سزا دی جائے گی. اس لیے بچنا ضروری ہے. کچھ بھائی ایسے ہیں جو پینے میں لگے ہوئے ہیں، ایک مست بہت پیتے رہتے ہیں، اور پی کے کہاں پڑے رہتے ہیں، گٹر میں پڑا ہوا، ادھر پڑا ہوا، اپنا پیشاب سونگ رہا ہے، اپنا ٹوائلٹ سونگ رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے، عقل اکل نہیں رہتی، بس ویسے پڑا ہوا ہے. ماں باپ کو برا بھلا بول رہا ہے، بیوی کو برا بھلا بول رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں گھس جا رہا ہے، مار پیٹ کر رہا ہے. اور ڈرائیونگ اگر کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں مسئلہ؟ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیے گا بہار کے اندر شراب پر پابندی ہے. جھارکھنڈ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. تو کیا کر کے بہار میں جو لوگ پینا چاہتے ہیں وہ جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں، اور یہاں گھس کے پی کے پھر چلے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا پھر چوری چھپ کے یہ سب کام چل رہا ہے. تو میرے بھائیوں کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ یہ سب برائی سے دور رہے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، سنن نسائی حدیث نمبر 6555. اس کے اندر یہ آیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو شراب پینے سے دور رہو، کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے. یہ جو شراب پیتے ہیں نا، یہ برائیوں کی ماں ہے. یعنی جو پی لیتا ہے بہت ساری برائیاں کرتا ہے. اس کے اندر ایک آدمی کا واقعہ کہ وہ آدمی بڑا نیک تھا، بڑا اچھا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کو ایک عورت نے بلایا. بیچارہ سیدھا سادہ آدمی اس عورت کے پاس چلا گیا. تو اس عورت نے کیا کہا؟ تم میرے ساتھ غلط کام کرو، یا اس بچے کو قتل کر دو، یا تم شراب پی لو. اب بیچارہ سیدھا آدمی کہ اگر اس عورت کے ساتھ غلط کام کرے گا، یا شراب یا بچے کو قتل کر دے گا، تب تو مسئلہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا کہا کہ میں شراب پی لیتا ہوں. اس نے پی لیا، اور پینے کے بعد اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بھی غلط کام کیا. تو میرے بھائیو جو کوئی نشہ کا کام کر رہا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. اور بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے بھائی؟ کیا بولے بیٹا؟
ہاں اور کیا، جو کوئی کھاتا ہے اس کا یہاں سے کٹ کے گر جاتا ہے، دیکھیں یہ پورا یہ کٹ کے گر جاتا ہے، کبھی دیکھے نہیں آپ لوگ؟ کھا کھا کے یہ پورا کٹ کے گر گیا۔ کتنے لوگوں کا یہاں جو کھا رہے ہیں نا کھینی یہاں ڈالتے، یہ بھی کٹ کے نیچے گر گیا، کبھی ہاسپٹل میں جائیے آپ دیکھیے پورا گر گیا، لیکن چھوڑتے نہیں، چھوڑتے۔ جو پوریا ہے، پوریا کے اوپر کیا لکھا رہتا ہے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کے اندر ایسا ہی منہ بنا رہا تھا، منہ پوریا میں ایسا یہ سب استعمال نہیں کرنے کا ہے پوریا میں منہ، لیکن پھر بھی کھا رہے۔ اور کتنے لوگ جلسے میں بیٹھ کر مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہی لگا کے کھا رہے ہیں۔ ہاں نہیں، غلط نہیں بول رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے لگا کے کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اچھا مسجد میں بھی لگا کے کھا رہے ہیں، بولنا ایسا صحیح ہے کیا؟ میرے بھائیو کاہے کو اپنی صحت برباد کر رہے ہیں ہم اور آپ، کاہے کو اپنی صحت برباد کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اگر صحت نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے اپنے جسم کا خیال رکھیے، اپنے صحت کا خیال رکھیے۔ ایک دو بات اور بیان کروں گا، پھر میں آخری بات کی طرف آؤں گا۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، لاٹری لوگ بہت کھیل رہے ہیں، لاٹری لگا رہے ہیں، اور مسلمان لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ جوا کھیلنا، لاٹری کھیلنا یہ سب صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن پھر بھی لوگ لگا رہے ہیں، اور کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، اکثر ہار جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں اکثر ہار جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی زمین بھی ہار جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے لوگ اپنی بیوی کو بھی ہار جاتے ہیں، بھئی ہار گئے تو ہار گئے، ختم۔ اور آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں، لیڈیز کے اندر ہے بندھن بینک، جانتے ہیں بندھن بینک؟ آپ لوگ کے یہاں ہے بندھن بینک؟ بندھن بینک میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ بندھن مانے باندھ دینا، بینک میں باندھ دینا، کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بتائیے؟ لیڈیز سب کیا کرتی ہے؟ وہاں جا کے پیسہ لاتی ہے نا، لیڈیز کو ہی پیسہ ملتا ہے۔ اب یہ بیچاری لیڈیز کیوں پیسہ لا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ شادی کے لیے لا رہی ہو، گھر بنانے کے لیے لا رہی ہو، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لا رہی ہو، اور اس کے بعد وہ جو بینک میں کام کرتے ہیں وہ مرد لوگ، کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس عورت کو اپنی عزت بھی دینی پڑتی ہے، پیسہ نہیں چکا پائیں گے تو عزت بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی وہ لوگوں کے پاس پوری لسٹ رہتی، کیونکہ پورا فون نمبر رہتا، فون کر کے سب کو بلاتے، لیڈیز سب کو، اچھا یہاں آؤ، یہ کرو وہ کرو۔ آپ غور کیجئے، ایسی بہت ساری لیڈیز کی عزت نیلام ہو گئی، عزت لٹ گئی، ان کے ساتھ غلط کام ہو گیا، تو میرے بھائی یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ اور پھر کبھی بھر ہی نہیں پاتے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے قرضہ لے لیا تو وہ قرضہ چکا ہی نہیں پائیں گے، کہاں سے چکائیں گے؟ کہاں سے آئے گا تو چکائیں گے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، جو اپنے سماج کے اندر بہت ہو رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اپنے یہاں یہ دیکھ لیجئے، لیڈیز سب میں بھی اب وہ دینی شوق نہیں ہے، لیکن اگر گانے ہونے کا کوئی مسئلہ ہو تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب چل رہا ہے، مرد کے اندر بھی ہے، وہاں چل رہا ہے۔ اگر مولوی صاحب کان میں وہ لگا لیں، کان میں کیا لگاتے ہیں؟ ایئر فون، مولوی صاحب کان میں ایئر فون لگا کر قرآن سنیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب گانا سن رہے، صحیح بولے آپ۔ اگر مولوی صاحب ایئر فون لگا کے سنے قرآن تو لوگ کیا بولیں گے؟ گانا سن رہا ہے، اور خود گانا سن رہا ہے تو سب چل رہا ہے، گانے کا چل رہا ہے نہیں؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، سنن ابی داؤد کتاب الادب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، میوزک کی آواز ہے، میوزک، آج تو ہر چیز میں میوزک ہے، دیکھ لیجئے، میوزک کی آواز آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیوں کو اس طرح کان میں ڈال لیا اور راستے کے کنارے ہو گئے اور کہا نافع یہ بتاؤ آواز آ رہی ہے کیا؟ بولے نہیں۔ پھر اس کے بعد کان سے نکال لیا تو بولے دیکھو میں اس لیے اس آواز کو نہیں سنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا جب آواز کو سنا تھا۔ تو میرے بھائیو میوزک جو بھی رکھے ہوا ہے میوزک کو ختم کر دے، ورنہ کان کا بڑا مسئلہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے کان کا پردہ ہی ختم ہو جائے اور سنتے 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 دل کے اوپر وہ گناہ جم جائے اور پھر اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اچھا آپ ہی بتائیے،
آپ میں سے کوئی بھائی ہے جو مولوی صاحب کو اپنا موبائل چیک کرنے کے لیے دے گا؟ کوئی بھائی ہے کہ لیجئے مولوی صاحب میرا موبائل چیک کر لیجئے؟ ارے آپ کا چھوٹکا ہے اس لیے دے رہے ہیں. دیکھیے وہ چھوٹکا والا موبائل تو کوئی بھی دے دے گا، بڑکا موبائل دیجئے. یہ بڑکا والا ہے نا، بڑکا والا دے گا کون چیک کرنے کو؟ ابھی مولوی صاحب چیک کرتے ہیں، دے رہے؟ کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ ہمارا پورا اخلاق موبائل میں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ سب پورا پیک ہے. لیکن ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کا نمبر توڑ دیتے. اب لاک لگا دیجئے وہ آرام سے توڑ دے گا، لاک لگا دیجئے وہ آرام سے کھول لے گا. کیوں؟ وہ دماغ لگاتا ہے، دماغ لگا لگا کے چپکے سے دیکھتے رہتا ابا کیا کر رہے ہیں. تو آج یہ موبائل کے اندر جو ہم اور آپ لگے ہوئے ہیں دن رات دن رات دن رات، بس کوئی کام نہیں کوئی. اچھا یہ پب جی پر آ گئے، صحیح کہا آپ نے، پب جی. اچھا گیم کون کون سا کھیلتے ہیں بھائی؟ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. پب جی جانتے ہیں؟ پب جی باپ جی باپ جی. جو پب جی کے اندر گیا پورا موبائل ہٹ ہو جاتا، پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ جلدی سے وہ گیم ختم ہی نہیں ہوتا، پوری رات چلتے رہتا، ہٹ ہو جاتا. کبھی کبھی ایسا ہوا یہ موبائل پھٹ گیا، بچے کا نقصان ہو گیا. پب جی گیم سے ماں باپ نے منع کیا تو چھوٹے بچے نے اپنے ماں باپ کو مار ڈالا. یہ نقصان ہو رہا ہے. اور پب جی گیم میں بچے لوگ اتنا زیادہ لگے ہوئے کوئی حساب نہیں. ماں باپ ان کو ایسا موبائل دیتے کیوں ہے بھائی؟ اصل میں ماں باپ خود بھی کھیلتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہمارا بچہ پب جی نہ کھیلے تو ہم کو پہلے چھوڑنا پڑے گا. ہمارا بچہ جو موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ہم کو پہلے چھوڑنا پڑے گا. بھائی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پب جی گیم کے علاوہ اور کون سا گیم ہے جو بچے لوگ بہت کھیل رہے ہیں؟ کوئی بتائیں گے؟ آئیں؟ کون سا؟ فری فائر اور فری فائر. اچھا آپ کو بھی معلوم ہے؟ دیکھیے ان کو بھی معلوم ہے، چھوٹے کو بھی معلوم ہے. استاد ہے یہ، استاد، یہ چھوٹکا استاد ہے. بیٹا اور کون سا گیم ہے؟ اب دیکھیے کیسے مولوی صاحب نکلوا رہے ہیں. بیٹا اور کون سا گیم کھیلتا ہے تو؟ موبائل پہ پاب جی. دیکھیے اتنا چھوٹا کھیلتا ہے. اور کیا بیٹا؟ پورا نکالے گا، ابھی دماغ سے پورا نکال لے. دیکھیے ایسا کھیل رہے، برباد ہو رہے ہیں. ارے ان کی عمر پب جی گیم کھیلنے کی ہے بھائی، ہمارے عمر ہے پورا وقت ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں. بیٹا ایسا مت کر، سمجھے نا؟ پب جی گیم کھیلتے دماغ میں بہت ٹینشن بھرا رہتا. کیوں؟ اس میں یہ چلتا کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے، اور جہاں کسی سے ہار گئے دشمنی پیدا ہو جاتی. اچھا مجھ کو ہرایا اب میں ہراتا ہوں. وہ صحیح سمجھ لیتا ہے جبکہ وہ ایک گیم ہے. بھائی گیم کی چیز کو صحیح سمجھ لیتا، ہار گیا تو میں بتاؤں گا چھوڑوں گا نہیں. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے یہ سب چیز چھوڑ دیئے. کبھی کبھی میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گیا. پب جی گیم کھیلنے کی وجہ سے میاں بیوی میں طلاق. بیوی نے کہا رہے آپ تو شادی کر کے آئے ہیں اور تو آپ ادھر گیم میں لگے ہوئے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس لئے میرے بھائیو یہ سب چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری. ایک چیز اور ہے، اپنے بچے لوگ جو ہے نا بال کا کٹ سور کٹ کاٹتے ہیں. جانتے ہیں سور کٹ؟ سور کٹ معلوم ہے؟ بیٹا تیرے کو معلوم ہے سور کٹ؟ آپ کا دیکھیے یہ بولے ہمارا کٹے نہیں ہے. صحیح بولے آپ. وہ میں پوچھ رہا ہوں سور کٹ. سور کٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے کاٹ لینے کا، بیچ میں اٹھا دینے کا. چاروں طرف سے کاٹ لینے کا، بیچ میں اٹھا دینے کا، یہ ہوتا ہے سور کٹ. آئی پی ایل میچ دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ کلکتہ کی ٹیم میں ہے رسل. صحیح، رسل اس کا نام. کلکتہ کی ٹیم میں ہے رسل. رسل جو ہے وہ بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی چھکا بہت مارتے ہیں. وہ اس کا بال بھی ویسا ہی ہے، ایسا بال. میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب اللباس حدیث نمبر 5920. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ینہا عن القزع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا. قضا مطلب کہ کچھ حصہ کاٹ دیا جائے، کچھ کو چھوڑ دیا جائے. آج چلے جائیے سیلون میں ہیرو کٹ رکھا ہوا ہے. کس کے حساب سے کٹ، کس کے حساب سے کٹ، کس کے حساب سے کٹ، پورا کٹ رکھا ہوا ہے. اور پینٹ جو ہے ہم اور آپ تو بڑی چھوٹی پینٹ پہنتے ہیں. پینٹ کیسی ہوتی ہے ہماری اور آپ کی؟ جھاڑو مار. پینٹ کیسی ہوتی ہے بھائی؟
جھاڑو مار ہے کہ نہیں پینٹ، جھاڑو مار رہی ہے. کسی کو بولیے کہ بھائی آپ اپنی پینٹ کو اوپر کر لو تو کیا بولتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب سب چلے گا. چلے گا نہیں، وہ حصہ آگ میں جلے گا. ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. اس لیے میرے بھائیو، صحیح بخاری کتاب اللباس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ٹخنے کے نیچے جو کچھ بھی ہے وہ سب آگ میں جلے گا. اس لیے پیر جو ہے نا سنبھال کے کپڑے کو اوپر رکھا کیجئے. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب پینٹ جو ہے نا مارکیٹ میں لمبا ہی ملتا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو ایسا کیجئے نا، کینچی لے آئیے. کینچی بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، کینچی لا کر سب کو کاٹ دیجئے. یہ ماں باپ کریں گے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے میرے بھائیو، جب تک بچپن سے ہم اور آپ نہیں سکھائیں گے نہیں ہوگا. بس ایک دو بات اور رہ گئی، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اپنے یہاں یہ بھی چل رہا، بے پردگی عام ہے. پہلے ماشاءاللہ لیڈیز کیسی تھی، ماشاءاللہ کوئی اس کو دیکھتا نہیں تھا. آج تو دیکھ ہی رہے ہم اور آپ، بے پردگی، پردہ ہے ہی نہیں. کہاں ہو گیا، کس حالت میں ہے؟ اصل میں ہم اور آپ ڈھیلے ہو گئے، اس لیے مسئلہ ہو گیا. اگر مرد لوگ مضبوط رہے گھر کے مسئلے کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا. اور گھر کے پورے کام لیڈیز کر رہی ہے، مرد یوں ہی بیکار بیٹھا ہوا ہے. تو میرے بھائیو مرد بنیے تاکہ گھر کی عورتیں جو ہیں وہ سیدھے طریقے سے پردے میں رہے. بہت ساری باتیں آپ سے کرنی تھی. اصل چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ نماز کا خیال رکھیے. گناہوں سے توبہ کر لیجئے، زندگی چند دن کی ہے، نہ جانے کب جانا ہو جائے. یہ چند باتیں